بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 12 اپریل ہے سال 2022۔ شہباز شریف کے وزیر اعظم بنتے ہی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کیوں غائب ہیں؟ یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ کپتان نے کون سا طوفانی منصوبہ تیار کر لیا ہے؟ کپتان کے خلاف میڈیا مہم شروع ہو چکی ہے اور چینلز کو عام ٹاسک دیے جا رہے ہیں۔ اس وقت کی اپ ڈیٹس پر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ پاکستان پر بالآخر شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور، یہ اس وقت بھی ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ ہے۔ 3 ملین سے زائد اس پر ٹویٹس ہو چکے ہیں اور پوری دنیا کے مختلف ممالک کے اندر اس وقت بھی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے مقابلے میں لوگ شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے ساتھ خوشی کے ساتھ باہر نکل آتے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ تمام تر کوششوں کے باوجود اب قومی خزانے کی بندر بانٹ ہوگی۔ اتحادیوں کے اندر وزارتوں کی تقسیم کا سلسلہ آج رات تک مکمل ہو جائے گا اور پھر میڈیا چینلز پر باقاعدہ شہباز شریف کو نیلسن منڈیلا بنا کر پیش کرنے کی ایک مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور وہ اس لیے کہ آج صبح جو شہباز شریف ہے وہ 8 بجے دفتر کے اندر پہنچ گیا ہے اور 8 بجے پہنچ کر دوڑے لگوا دی ہیں صحافیوں کی، اور وہاں پر جو عملہ تھا انہوں نے کہا کہ اب ایک بڑا ایفیشنٹ اور بڑا زبردست قسم کا وزیر اعظم آ گیا ہے۔ تو یاد رکھیے، شریف خاندان سے بڑا کوئی بھی ڈرامے باز آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، جب بھی یہ گفتگو کریں گے ان کے چہروں کے جو خد و خال ہیں وہ آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے ان سے زیادہ اس قوم کا کسی کو درد ہی نہیں ہے۔ اور پھر جب یہ معاملہ ہوا تو مریم نواز نے اس پر مزید ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا دیکھیے پہلے والا حکمران جو ہے وہ تو 12 بجے اٹھتا تھا، وہ تو پتہ نہیں آتے ہی نہیں تھا، جبکہ عمران خان نے اپنے 3.5 سال کے دور کے اندر ایک بھی ایسا فضول قسم کا غیر ملکی دورہ نہیں کیا، کوئی نجی دورہ نہیں کیا، جبکہ مریم نواز کا جو والد ہے وہ 24-25 دورے صرف نجی اس نے کیے ہیں۔ اتنا فارغ آدمی تھا وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر کہ نواز شریف نے 24 سے زائد دورے کیے ہیں جو نجی دورے تھے لندن کے اندر، چونکہ اپنی جائیدادوں کو اور آپ جو پیسہ جس کا بندوبست کیا جاتا ہے ان معاملات کو دیکھنے کے لیے کہ ایک ایسی خاتون جس کا والد جو ہے وہ 1 سال تک پاکستان سے باہر رہا اپنے 4 سال کے دور کے اندر، اب وہ یہ بات کرے تو کتنا جھوٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں حقیقت پسندی پر بات ہونی چاہیے۔ شہباز شریف جو ہے اس کی بیوروکریسی کنٹرول میں ہوتی ہے اور اس وجہ سے جو ٹاسک دیتے ہیں اس کا رزلٹ اچھا ہوتا ہے، میڈیا مینجمنٹ ان کی اچھی ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب ہیلی کاپٹر گروپ منظم ہوتا ہے ان کو کچھ مراعات ملتی ہے، کچھ لوگوں کو عہدے دیے جاتے ہیں اور پھر خوابے پروگرام ہوتے ہیں، تو ایک اچھی جو پی آر ہے وہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر ان کی ٹیم ہے، پرانے غاغ لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے کس کو مینج کرنا ہے۔ عمران خان پہلی مرتبہ آئے، ان کی ٹیم بھی اس حوالے سے اناڑی تھی، بہت ساری ان سے غلطیاں بھی ہوئی، اور اب یہ جو صحافی ہیں وہ شہباز شریف کو نیلسن منڈیلا بنا رہے ہیں، لیکن کسی میں اتنی جرت نہیں ہے، کسی میں اتنی شرم نہیں ہے کہ وہ پوچھے کہ آپ تو ضمانت پر رہا شخص ہیں، لیکن آپ اس ٹی ٹی سکینڈل کا عدالت جو ہے وہ تو انتقامی کارروائی ہو سکتی ہے، نیب پر کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن آپ ہمیں اس کا ذرا کوئی دلیل کے ساتھ جواب دے دیں۔ یہ مقصود چپڑاسی کا اور باقیوں کا یہ چکر کیا ہے؟ لیکن وہ جواب دینے سے قاصر ہیں۔ جب اس طرح اخلاقی زوال ہو جائے کسی قوم کے اوپر اور وہ جو کرپشن ہے اس کو جرم نہ سمجھے بلکہ فخر سمجھے، اور اس کا جو اپنے آپ کو انٹلیکچوئل طبقہ کہنے والا صحافی حضرات ہیں، کالم نگار ہیں، وہ بھی اس پر شرمندگی محسوس کرنے کی بجائے فخر یا انداز اپنائیں، تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس قوم کے اندر کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اب مسئلہ 8 بجے یا 10 بجے شروع کرنے کا نہیں ہے، چھٹی کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ قومی خزانے کے اندر لوٹ مار نہیں کرنی بلکہ اس کے اندر اضافہ کرنا ہے۔ اب چونکہ اگلا بجٹ آنے والا ہے اور خاص طور پر عمران خان کی حکومت کو جن دنوں کے اندر ٹارگٹ کیا گیا ہے، ہٹایا گیا ہے، اس کا بنیادی مقصد ایک تو لگتا ہے اگلی اپوائنٹمنٹ، اور دوسرا جو عام مقصد ہے وہ اگلا بجٹ ہے۔ چونکہ اب کرونا کی وبا سے اور مصیبتوں سے نکلنے کے بعد عمران خان یہ پہلا بجٹ جو ہے وہ عوام کو ایک بڑا
ریلیف دینے جا رہے تھے، تنخواہوں میں اضافہ کرنے جا رہے تھے، پیسہ خزانے کے اندر موجود تھا، لیکن اب لا کر شہباز شریف کو بٹھایا گیا تاکہ تمام تر جو برا وقت تھا وہ عمران خان نے نکالا، اب اچھا وقت ہے، لہذا اس کے اندر ان کو ہیرو بنایا جائے جنہوں نے اس ملک کے خزانے کو پہلے لوٹا ہے۔ لیکن بہرحال اس ملک کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو کل تک مجرم تھے، جو ملزم تھے، اب فخری انداز کے اندر ان کو سیلوٹ بھی ہو رہے ہیں اور وہ اس ملک کے کرتا دھرتا ہیں۔ ان کی انکوائری کرنے والوں کی اب انویسٹیگیشن ہوگی، ان سے کیوں آپ نے سوال کیا، تو آپ اندازہ کریں کہ اس ملک کو کہاں تک لے جایا جا رہا ہے۔ کل جو سرکاری ملازمین ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے یہ پیسہ ٹی ٹی سکینڈل اور آپ نے ادھر سے ادھر کیسے کیا، آپ کی آمدن سے زیادہ سزاجات ہیں، اب ان کی انویسٹیگیشن ہوگی، ان کی انکوائری ہوگی، تاکہ کل کو کسی بھی حکمران کے خلاف کوئی کاروائی نہ کر سکے۔ یہ ایک طرف ہے، اور دوسری طرف اگر کوئی عمران خان کی حمایت کے اندر اس وقت ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہا ہے، کوئی زیادہ ایکٹیوسٹ ہے، اس کی گرفتاریاں، اس کے خاندان کو ہراس کرنا، اور اس کا ایک بڑا وجہ یہ بھی ہوتی ہے، زیادہ گرفتاریاں نہیں ہوتی لیکن شور شرابہ زیادہ کیا جاتا ہے تاکہ باقی لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے نہ لکھ لیں۔ تو عمران خان کی جو پبلک سپورٹ ہے اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے جو ٹی وی چینلز اور یہ صحافی ہیں، اور آج پہلے دن افطاری پر ان کو بلایا ہے کہ آپ نے نوکری اچھی کی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے اب اگلا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے شہباز شریف کو ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر، ایک اچھا حکمران کے طور پر پیش کرنا ہے، آپ نے کرپشن کا ذکر ہی نہیں کرنا۔ عمران خان جو ہے اس کے خلاف میڈیا مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے کہ یہ چوری کی، یہاں پر یہ کمزوری ہے، یہاں پر یہ ہے، یہ چیز اب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو فیس کرنی پڑے گی، اور پاکستانی قوم کو پہلے سے تیار ہونا چاہیے کہ یہ غلط بیانیاں، جھوٹ، میڈیا مہم کے ذریعے ایک پوری ماحول سازی ہوگی، اور جو لوگ کرپٹ تھے اور جن کا پہلے بھی اس معاملے کے اندر پورا نظر آ رہا تھا، وہ ان کو اب فرشتہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دوسری ایک بڑا معاملہ ہے، اور وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ کل جب اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی ایوان صدر کے اندر، وہاں پر وہ موجود نہیں تھے، پھر جب یہاں پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اس دوران بھی موجود نہیں ہے، تو اس پر بڑے جو ہے وہ سوالات اس وقت لوگ کر رہے ہیں، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا سنگین ہے، یہ نارمل نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو طلعت حسین ہے انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریب حلف برداری میں شرکت نہ کر کے جنرل باجوہ نے 3 نکتوں کو تقویت دی ہے۔ ایک، اس حکومت کو امریکی سازش کا نتیجہ قرار دیا ہے، یعنی یہ وہ کہتے ہیں طلعت حسین کہ اس سے ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کا اور جنرل باجوہ کا بیانیہ ایک ہو، یہ یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت واقعی امریکی سازش ہے، لیکن امریکی سازش کو آرمی چیف اگر ناکام نہیں کر سکتے، فوج ناکام نہیں کر سکتی، تو یہ ایک اور سوالیہ نشان ہے۔ بہرحال یہ ان کا کہنا ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں عمران کے الزامات کو ہوا دینا، تاکہ عمران خان جو ہے اس کے الزامات کو تقویت ملے، سڑک کے دباؤ کو تسلیم کر کے اندرونی حساسیت کو تسلیم کرنا۔ یعنی تیسری وہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح عوام سڑکوں پر آئی ہے، اور جس طرح ان کی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سمیت کچھ عہدیداروں کے خلاف ایک نفرت کا ماحول بنا ہے، اور لوگ یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ ان کی حکومت امریکی سازش تو اصل جڑ ہے، لیکن آگے جو معاملات ہیں وہ پورے ایک مینج طریقے کے ساتھ پاکستان کی کچھ جو عسکری اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے مل کر عمران خان کو ہٹایا ہے۔ یہ وجوہات ہو سکتی ہیں، اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی، میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں، ان کی صحت ہی جو ہے وہ درست نہ ہو، چونکہ صدر صاحب نے صحت کا بہانہ بنایا، انہوں نے حلف نہیں لینا تھا۔ اگر آرمی چیف بھی اسی طرح کا بہانہ بناتے تو لوگ کہتے پتہ نہیں یہ ایک ہی طرح کا معاملہ ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ عوام نے ایک تو ہے ویسی تنقید کرنا، گالم گلوچ کرنا، غدار کہنا اپنے آرمی چیف کو، یہ میں سمجھتا ہوں انتہائی قابل مذمت ہے۔ پاسپورٹ جلانا، اس طرح کی حرکتیں قطعاً پی ٹی آئی کی سپورٹ میں نہیں بلکہ مخالفت میں ہے، اور پھر جب اس طرح ایک پوری یلغار ہو اور میڈیا کے تمام چینلز کو اور صحافیوں کو چند محب وطن لوگوں کو چھوڑ کر یہ ذمہ داریاں دے دی جائیں کہ آپ نے عمران خان، اس کے خاندان کو اب ٹارگٹ کر کے اتنا ڈیمیج کرنا ہے کہ عمران خان کو اگلے اقتدار کے اندر اور اگلے الیکشن کے اندر ہٹایا جا سکے، لوگوں کے اندر نفرت پیدا کی جا سکے۔ اور اس کے اندر زرداری کا چینل جو ہے اس نے آغاز کر بھی دیے ہے، جیو آلریڈی لگا ہوا ہے، ڈان نیوز بھی لگا ہوا ہے، ایک خاص مہم ہے۔ لیکن آرمی چیف کا بہرحال نہ ہونا یہ سوالات کو ضرور جنم دیتا ہے۔ آئین کے مطابق جو بھی وزیر اعظم ہوگا اس کو سلوٹ تو کیا جائے گا، اور پھر
چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کچھ چیزیں نظر بھی آتی ہیں۔ یقیناً شہباز شریف ہمیشہ لاڈلا رہا ہے۔ شہباز شریف بغیر کسی معاونت کے کیا وہ وزیر اعظم بن سکتا تھا؟ یہ وہ سوال ہے، اگر وہ ملے آرمی چیف، آئیں نہ آئیں، یہ سوالات ضرور عوام اٹھاتی رہے گی، لیکن یقیناً وہ ہمارا فخر ہے۔ اور باقی جو ہے آرمی چیف جو ہے ظاہر ہے ہماری آرمی اور فوج کے خلاف ٹرینڈ بنانا، اور میں انتہائی اس کو قابل مذمت سمجھتا ہوں۔ یہ دشمن کی سازش ہے، اس کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ باقی انفرادی شخصیات کے خلاف مہم، لیکن یہ بھی بڑی عام بات ہے، ایک جگہ پر مریم نواز ہوگی، پھر اسحاق ڈار آئے گا، پھر نواز شریف ہوگا، پھر وہی آرمی چیف صاحب ہوں گے، تو بڑا عجیب سا لگے گا۔ پوری قوم یہ تماشے بہرحال عجیب قسم کے دیکھ رہی ہے۔ دوسری طرف عمران خان نے ایک باقاعدہ منصوبہ تیار کر لیا ہے، اور یہ جتنا بھی آپس کے اندر گٹھ جوڑ بھی ہو، معاملات جیسے بھی ہوں، لیکن اس مہم کو ناکام بنانے کے لیے وہ ایک منصوبہ ہے جس کے تحت ایک تو پشاور کے اندر ظاہر جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور آپ کو علم ہے کہ پشاور کے اندر جو ہے وہ جلسہ ہوگا 14 تاریخ کو، اور پھر 16 تاریخ کو کراچی کے اندر جلسے کا پروگرام بنایا گیا، اور اب لاہور کے اندر بھی جلسے کی تاریخ شاید ویڈیو پبلک ہونے تک آ جائے۔ اسی طرح پورے پاکستان کے اندر جلسے ہوں گے، اور جلسوں کے فوراً بعد عید کے بعد لانگ مارچ کے حوالے سے عام منصوبہ ہے، اور پاکستان کے اندر نہیں بلکہ دنیا بھر کے اندر اس مومنٹم کو برقرار رکھا جائے گا، اور اس مومنٹم کے ذریعے ایک لانگ مارچ ہوگا، اور اس حکومت کا اگلا بجٹ جو ہے اس سے پہلے کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے خاتمہ ہو، اور یہ امریکی سازش کے ذریعے معاملات ہوئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ بھی بڑے شاطر لوگ ہیں، اور بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ، بڑے گٹھ جوڑ کے ساتھ، اندرونی اور بیرونی گٹھ جوڑ کے ساتھ جو ہے یہ پورا معاملہ کیا گیا ہے، اور اس کے اندر وہ بھی ایک تو عمران خان اور ان کی اہلیہ کو اور خاندان اور قریبی لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اس پر مہم کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کے بلکہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی عمران خان کی حکومت کی کمزوریاں، اب یہ نہیں بتایا جائے گا کہ جب نون لیگ کی حکومت نے چھوڑا تھا تو خزانے میں کتنا پیسہ تھا، اب کتنا خزانے میں پیسہ ہے، اور ریلیف جو ہے وہ شہباز شریف مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے تو نہیں دے رہا، اب اس کو ایک ہیرو بنا کر پیش کرنا ہے۔ اور یہی وقت ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ سمجھ نہیں آتی، انہی لوگوں کو چور بنا کر ان کو نکالنے کے لیے عوام کے اندر ماحول سازی کی جاتی ہے، اور دوسرے لمحے ان کو فرشتہ بنانے کی ایک مہم کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ سارے اس وقت جو ٹارگٹ ہے، عوام جو ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو اس پورے معاملے کے اندر عام اور مرکزی جو ہے وہ ان کا کردار سمجھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب یقینی طور پر کوئی نہ کوئی جلد الیکشن کا ایسا ماحول پیدا ہونا چاہیے۔ اگر غیر جانبدارانہ الیکشن ہوتے ہیں تو یقینی طور پر یہ ایک اچھا امیج ہوگا کہ اداروں کی جو ٹکراؤ ہے اور عوام اور ادارے آمنے سامنے آنے سے بچ جائیں گے۔ اور باقی جو ایک مہم ہے کہ عمران خان کو پاگل ثابت کرو، وہ کسی سے ملتا نہیں ہے، ہاتھ نہیں ملاتا، چونکہ ہم سارے مل لیتے ہیں، ہم نے 18ویں ترمیم بھی کر لی، تو بھئی آپ لوٹ مار کا آپ کا گٹھ جوڑ ہے، تو آپ لوٹ مار کے لیے آتے ہیں تو آپ تو ملیں گے۔ تو ایک بندہ اگر دیانتداری سے کام کرتا ہے تو اس کا دل کڑتا ہے کہ میں ایک کرپٹ آدمی کو کیسے ملوں۔ تو یہ ساری چیزیں اب کیسز کو معاف کروایا جائے گا، خط جو ہے اس پر مبینہ طور پر مٹی ڈالی جائے گی، اور پہلے جب بلایا گیا تو آئے نہیں، تو اب اس کو سارا یہ امریکی سازش کوئی نہیں ہے، یہ چیز بلڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن اب میرا خیال ہے یہ معاملات مشکل اس لیے ہوں گے کہ عمران خان اقتدار کے اندر رہ کر گیا ہے، اس کو بہت سارے اب نشیب و فراز کی سمجھ آ گئی ہے۔ لیکن دیکھیں گے جو بھی منصوبہ ہوگا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے دونوں طرف سے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے، اور نئے پاکستان کی جو جد و جہد ہے، اور یقیناً ایک نیا انقلاب جو ہے وہ پاکستان کی طرف جمہوری انقلاب بڑھ رہا ہے، اس کی جد و جہد میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، اور جو اچھا کام ہوگا وہ ہم اس کو ضرور اپریشیٹ کریں گے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔